بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ مسئلہ 515 میں تھے نا، قبلہ معلوم کیا جا سکتا ہے جہت قبلہ کو علم ہے، اطمینان و کلائی ہے، بینہ قائم ہو جائے۔ یہ دو امور سے جو موضوع ثابت کرتے تھے، علم و اطمینان اور بینہ۔ اور تیسری چیز بھی یہاں ہے کہ اگر کوئی اہل خبرہ جو سیکھا بھی ہو وہ خبر دے اور بس وہی خبر ہی ثابت کر دے، آپ وہیں منہ کر کے نماز پڑھیں، چاہے اس خبر سے آپ کو ظن بھی نہیں ہوا ہے، آپ اپنے اندر آپ کہتے ہیں میں ویسے کہ ویسے جائز، جیسے پہلے جائز کرنا، ظن بھی نہیں، تو جیسے وہ کہہ رہا ہے آپ پڑھیں۔ یہ تیسری چیز ہے جہاں جو موضوع کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بھی حاصل نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ تو آپ پھر جس طرح کا آپ کو ظن ہو جائے اسی طرح پڑھیں، ظن بھی نہ ہو تو جس طرح کا احتمال ہو جائے اسی طرح پڑھیں، پھر بھی کافی۔ جہاز والوں سے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں، جہاز والوں سے پوچھیں وہ بتائیں گے، ٹھیک اسی طرح پڑھ۔ پاکستان جا رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ پتہ بھی چل جاتا ہے، ادھر ہی سے اڑ کے جا رہا ہے، اس طرح جہاز کی دم ہوتی ہے اسی طرح تقریباً بلاتا ہے۔ کہاں گیا یہ مسئلہ؟ کہاں سے پڑھنا؟ شروع سے ہی پڑھنا تھا۔ ممتاز اور تحصیل العلم او ما بحکم، جب علم حاصل نہیں ہو سکتا، جو علم کے حکم میں چیزیں ہیں، یعنی اطمینان نہیں ہو سکتا، بینہ قائم نہیں ہو سکتی، اہل خبرہ سیکا جو ہے وہ نہیں مل رہا، یعنی سب کچھ نہیں ہے، تو پھر یبذل المکلف جہدہ فی معرفتھا، یہ آدمی کوشش خرچ کرے گا پہچان میں، وَيَعْمَلْ عَلَىٰ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الظَّنِّ، جو اس کو ظن ہو گیا اسی کے مطابق عمل کر لکھا، یعنی اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھے۔ وَمَا تَعْذُرُ اِذًا، جب ظن ہی نہ ہو رہا ہو تو يُكْتَفَى بِالصَّلَاةِ إِلَىٰ أَيِّ جِهَةٍ يُحْتَمَلُ وُجُودُ الْقِبْلَةِ فِيهَا، تو جس طرف کبھی کو احتمال ہو رہا ہے نا اسی طرف نماز پڑھ لے، یہی ایک نماز ہی کافی ہے۔ اگرچہ احتیاط مصاب یہ ہے کہ احتمال والی صورت میں آپ چار طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، احتیاط مصاب۔ ولاوت استحباب نے یصلی الی اربع جہات مع ساعۃ الوقت، اگر وقت وسیع ہے تو اس احتمال والی صورت میں آپ چاروں طرف نماز پڑھ لیں، وہ جمع کا نشان بنانا زمین پہ اور ہر طرف نماز پڑھ لیں۔ وَإِلَّا، اگر وقت وسیع نہیں ہے تو صلی بقدر ما واسع، جتنا وقت وسعت رکھتا ہے اتنی نمازیں پڑھ لے، دو نمازوں جتنا وقت ہے قضا ہونے سے تو 2 دفعہ پڑھ لے، جو 3 جتنا وقت ہے تو 3 دفعہ پڑھ لے۔ وَإِذَا عَلِمَ عَدَمَ فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ، اگر اس کو علم ہے کہ اس طرف تو یقیناً قبلہ نہیں ہے تو کافر 4 نمازیں نہ پڑھے پھر 3 پڑھ لے، ادھر اور اگر علم ہے کہ ان 2 طرف میں نہیں ہے، یہ یقین ہے انہی 2 میں سے کسی کے، تو پھر 2 دفعہ نماز پڑھ، یا صبح کی نماز 2 دفعہ پڑھ۔ وَإِذَا عَلِمَ عَدَمَهَا فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ، بعض جہات میں قبلہ کے نہ ہونے کا علم ہے اس کو کہ ان 2 طرف نہیں ہے، تو فَيَأْتِ بِالصَّلَاةِ إِلَى الْمُحْتَمَلَاتِ الْأُخَرى، باقی جو احتمال ہیں تو ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ یہاں تک یہ تو ہو گیا کہ آپ نے قبلہ کی تعین کیسے کرنی ہے، کیا طریقہ ہے، علم و اطمینان، بینہ، اہل قبلہ میں سے کسی ایک سیکا کی خبر کافی ہے، ورنہ ظن کافی ہے، ورنہ احتمال ہی کافی ہے۔ احتمال جس طرف صرف اسی طرف نماز پڑھنے، 4 نمازیں پڑھنا واجب نہیں ہے، احتیاط مستحب کی باتیں ہو گئی آخر، احتمال جس طرف کو نہیں پڑھنا۔ اب ہے کہ ایک بندے نے نماز پڑھی اور وہ قبلہ روپ نہیں آئی،
اب اس پورے مسئلے میں یہی بات ہے، قبلہ سے منحرف، تو ہم کہتے ہیں کہ انحراف دو قسم کا ہوتا ہے۔ کہ اب جب اس کو پتہ چل گیا ہے نا کہ قبلہ اس طرف ہے، انٹرنیٹ سے معلوم کر لیا یا مثلا کسی طرح اس کو پتہ، اب اسی طرح منہ کر کے کھڑا ہو جائے اور اپنے بازو ایسے کھولے ہیں، تو یہ علاقہ جو آگے والا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بین الیمین و شمال، اور یہاں بازو کھلے ہوئے ہیں فل، تو یہ ہے یمین اور شمال، اور اس کے پیچھے والا جو ہے خارج عن الیمین و شمال۔ علیکم السلام۔ اب ہم پہلے بات کریں گے بین الیمین و شمال، یہ یمین و شمال، یہ یمین و شمال کی بات بھی ہم نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں بین الیمین، یہ بازو یہی رہتے ہیں اس علاقے کی بات۔ قبلہ رخ ہے فارغ کرو ایسے جیسے میں نے کتاب ہے، یہ ہے بین الیمین و شمال۔ اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تھی، تو بینہما تو آ رہا ہے نا، ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تھی، تب بھی اگر بالکل ایسے پڑھی تھی تو پھر شمال کی طرف یمین کی طرف چلا گیا ہے، اس کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں بینہما کی بات، بینہما ادھر منہ کر کے قبلہ اس طرح نہیں ایسے منہ کر کے، پھر بھی بین الیمین و شمال آ، تو اس کی اس طرح اس نے نماز پڑھ لی ہے، تو یہ بات ہی جاہل کی ہو رہی ہے نا ساری، ہمدان تو اس نے اس طرح نہیں کیا ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں قبلہ رخ اس کو پتہ نہیں، اور اس نے جس طرح کا احتمال آیا ظن آیا اس نے کر دیا، یا کسی اور نے اس کو کہا ہے اور اس کے مطابق اس نے پڑھ لیا ہے، یا مسلمانوں کے قبلے پر اعتماد کر کے نمازیں پڑھتا رہا اور بعد میں پتہ چلا کہ مسجد ہندی میں تو کعبہ اس طرح بنتا ہے، یا حرم میں پڑھتا رہا شیخ بہائی پہ اعتماد کر کے جس نے بنایا تھا حرم سیدھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ تو جامع ہندی سے بھی زیادہ اس طرح ہے، تو اب بھی یہ بین الیمین و شمال میں آ رہا ہے، یہ بات جب آ رہا ہے تو اس کو پتہ چلا ہے نماز پڑھنے کے بعد کہ قبلہ تھوڑا منحرف ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جاہل قاصر ہے، جس چیز کا سستانی نے کہا اس پر اعتماد کرو، انہیں پہ ہم کیے ہوئے ہیں نا قبلۃ المسلمین، جو اس کے شہر والوں کا مسجدوں کو دیکھ کر قبروں کو دیکھ کر ہم نے اعتماد کر کے نماز پڑھ لیا ہے، تو ہم ہیں جاہل قاصر، جاہل ہیں، اور اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، عذر رکھتے ہیں، جاہل قاصر ہے، کہا جاہل قاصر کی نماز صحیح ہے، نماز کے باغ کے اندر پتہ چل گیا ہے تو ادا شکل میں دوبارہ نہیں پڑھنی، جو خارج وقت میں پتہ چلا ہے تو قضا شکل میں دوبارہ نہیں پڑھنی، نماز صحیح ہے۔ یہ ہے جو بین الیمین و شمال آ رہا ہے، بینہما ہے، لا بینہما، یا میں کہوں گا سمجھ آئے نا اس کی کیا کہہ رہا ہوں، بین الیمین و شمال بازو کھول کے آپ کو دکھایا ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے، وقت ہے تب بھی دوبارہ نماز نہیں پڑھنی، یہ ہے جہل قاصر۔ ایک ہے جہل مقصر، جہل مقصر جو ہے احتیاط واجب یہ ہے کہ اس نے دوبارہ پڑھنی ہے، وقت میں بھی اور خارج وقت میں قضا بھی دوبارہ۔ جہل مقصر وہ ہوتا ہے جس کو جہالت پر عذر نہ ہو، اس نے نہ مسلمانوں کا قبلہ دیکھا، نہ کسی سے پوچھا، نہ علم، نہ اطمینان، نہ ظن، نہ بس بے پرواہ ہو پڑی مثلا، یا یہ متردد تھا کہ بھئی قبلہ روح اسی طرف ہے، اور پھر بھی تحقیق نہیں کی، مثلا کہ جہل مقصر وہ ہے جس کے بعد عذر نہ ہو، اس نے دوبارہ پڑھنی ہے، چاہے وقت موجود ہو تو ادا شکل میں، وقت نہ ہو تو قضا، احتیاط لازم بنا پر جاہل مقصر نے دوبارہ پڑھنی ہے، یہ وہ جاہل مقصر ہے جو بینہما ہے، ابھی ہم یمین و شمال کی بات نہیں کر رہے، خارج عن یمین و شمال کی بات نہیں کر رہے، بینہما کی بات، تو اس نے دوبارہ پڑھنی ہے، جاہل مقصر نے، احتیاط لازم، یہ ہے جب نماز کے بعد پتہ چلا ہے، جاہل قاصر نے نہیں پڑھنی، نہ ادا نہ قضا، جاہل مقصر نے پڑھنی ہے، ادا تو ادا، جو قضا کا وقت ہے تو قضا۔ نماز کے دوران اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بھئی میری تو نماز قبلہ رخ نہیں ہے، تو اس پر واجب ہے، بینہما والے پر واجب ہے کہ وہ اب نماز کے دوران ہی قبلہ رخ ہو جائے، جو پڑھ چکا جو رہ گئی تو وہ قبلہ رخ ہو جائے گی، یہ ختم مسئلہ۔
یہ ہے بینہما والے کا. اب ہے یمین و شمال کی طرف ہو یا یمین و شمال سے بھی خارج ہو پیچھے کی طرف. اس نے منہ کر لیا ہے یمین کی طرف، قبلہ اس طرف ہے، یا اس نے منہ کر رکھا ہے شمال کی طرف، بالکل شمال، اور قبلہ اس طرف ہے، یا قبلہ اس طرف ہے، یہ زمین و شمال سے نکل کر دوسری طرف منہ کر رہا ہے، یعنی قبلہ کی طرف پشت ہو رہی ہے. یہ والا بندہ کا اس کی بات اگلے صفحے پہ آ رہی ہے، پہلے یہ پڑھ لیں. من صلی الی جہت اعتقد انها القبلہ، کسی نے ایسی جہت کی طرف نماز پڑھی ہے جس جہت کے بارے میں اس کا اعتقاد ہے کہ قبلہ اسی طرف ہے، ثم تبین الخطا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو غلط ہے. فإن كان منحرفا الى ما بین الیمین والشمال، بین الیمین والشمال ہے، اس کا انحراف چاہے جس طرف بھی ہو، بینہما آ گیا ہے، اس کا چہرہ بینہما تھا، تو ساتھ صلاۃ ہو، اس کی نماز صحیح ہے. جہل قاصر ہے، اس کی نماز صحیح ہے. وَإِذَا الْتَفَتَ فِي الْأَثْنَاءِ، نماز کے اندر ملتفت ہوا اس بات طرف تو پھر مذہب صحابہ کا جو گزر گئی وہ تو ٹھیک ہے. وَإِسْتَقْبَلَ فِي الْبَاقِي، باقی میں وہ قبلہ رخ ہو جائے، بینہما ہے. من غیر فرق بین البقاء الوقت وعدہ میں، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں صحیح ہے، وقت باقی ہے یا وقت باقی نہیں ہے، وقت وسیع ہے، وقت سب کی ٹھیک ہے. ولا بین المتیقن والظان والناسی والغافل، کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ جب پڑھ رہا تھا جس طرف اس کو یقین تھا اسی طرف ہے، حالانکہ غلط یقین تھا، یا ظن تھا، یا نسیان تھا، یا غافل تھا، جو بھی تھا اس کی نماز صحیح ہے. جاہل قاصر تھا، اس کی نماز صحیح. نعم اذا کان ذلک عن جاہل بالحکم ولم یکن معذورا، جاہل بالحکم ہے. جاہل بالحکم کون ہوتا ہے؟ مجھے یہ بیان کرنا تھوڑا بھول گیا، میں جاہل بالموضوع کی باتیں کر رہا تھا. جاہل بالحکم ہے یعنی اس کو یہ حکم کا ہی پتہ نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہوتا ہے یا نہیں. یعنی قبلہ کی جہت سے جاہل قاصر ہو، جاہل مقصر ہو، سب کی ٹھیک ہے. جاہل بالحکم ہے اگر، اور ہے بھی مقصر، ولم یکن معذور، تو ہر جاہل مقصر کی بات نہیں ہے. جاہل مقصر عن جہت القبلہ کی صحیح ہے، پھر بھی جاہل مقصر عن الحکم، حکم کیا ہے؟ وجوب، یہ حکم ہے وجوب استقبال، اس سے جاہل. تو جہت سے جاہل قاصر ہے، جاہل مقصر ہے، سب کی صحیح ہے. پیچھے آ گئے وجوب استقبال سے جاہل مقصر ہے، وجوب استقبال سے جاہل قاصر ہو، اس کی بھی ٹھیک ہے. اس کو کسی مولوی نے کہا تھا کہ قبلہ رخ جو ہے نا ہونا ضروری نہیں ہے، مستحب نماز چلتے وقت تو قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے. مولوی نے ساری یوں کا کہہ دیا، تو اس نے اسی پہ اعتماد کر کے بینہما پڑھتا رہا ہے. کہا اس کی بھی ٹھیک ہے. جاہل مقصر عن الحکم، اس کی کا احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ بینہما آیا ہے نا، تو یہ وقت ہے تو ادا کی شکل میں دوبارہ پڑھے، جو وقت نہیں ہے تو چلا. احتیاط واجب اس ایک کو. تو جاہل قاصر عن الحکم ہو یا عن القبلہ ہو، عن جہت القبلہ، جہت سے جاہل قاصر ہے، یا حکم استقبال سے جاہل قاصر ہے، وجوب استقبال سے جاہل قاصر ہے، یا جہت قبلہ سے جاہل قاصر ہے، دونوں کی صحیح ہے. جاہل مقصر جہت سے ہے تو بھی اس کی بھی صحیح ہے. جاہل مقصر عن وجوب الاستقبال، وجوب استقبال، حکم استقبال سے جاہل مقصر ہے تو اس نے دوبارہ پڑھنی ہے. احتیاط والا نام اذا کان ذالکا، یہ قبلہ رخ جو نہیں پڑھ سکا یہ ہوا ہے عن جاہل بالحکم، جاہل بالحکم ہے، ولم یکن معذورا، اور معذور بھی نہیں ہے یعنی جاہل مقصر فی جال ابن جال میں، تو فلاوت وجوباً الاعادہ تو فی الوقت والقضاء فی خارج. احتیاط واجب یہ ہے کہ وقت میں اعادہ ہے، اگر وقت ہے تو ادا پڑھے، اور اگر وقت ختم ہو گیا ہے تو قضا کرے. یہ ہے جاہل مقصر عن الحکم. صرف اسی کی نماز بات ہے، یہ جو بینہما ہے. اب بات ہوگی آگے کہ انحراف اس کا جو ہے وہ یمین اور شمال سے خارج ہے. یمین اور شمال کی یہاں ذکر ہی نہیں کر رہے.
خارج عن یمین و شمال ہے، پیچھے کی طرف، قبلہ رخ اس طرف ہے اور آپ بازو پورے کھولو، ان بازوؤں کی طرف بھی نہیں ہے بلکہ ان سے بھی پیچھے ہے۔ تو یہ والا کہا یہاں پر اگر ہے جاہل کافر عن الحکم او عن الموضوع، جو بھی ہے، وقت ہے تو دوبارہ پڑھ لیں، وقت ہے تو دوبارہ پڑھ لیں، اور وقت ختم ہو گیا ہے تو صرف وہی دوبارہ پڑھے جو جاہل مقصر عن الحکم ہے، باقی کوئی قضا نہ کرے، قضا صرف جاہل مقصر عن الحکم ہے۔ وقت ہے تو سارے ہی دوبارہ پڑھیں گے، جاہل قاصر عن الجہا، جاہل قاصر عن الحکم، جاہل مقصر عن الجہا، وقت ہے تو سارے ہی دوبارہ پڑھیں گے۔ وقت ختم ہو گیا ہے تو صرف جاہل مقصر بالحکم یہ قضا پڑھیں گے، اور کوئی قضا نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہے جب نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ قبلہ رخ تو اس طرح تھا اور میں یمین اور شمال سے بھی خارج تھا، اور اگر نماز کے اندر پتہ چل جائے، جیسے پڑھ چکا تھا نماز کے اندر، تو اگر ایک رکعت جتنا وقت بھی باقی ہونا تو جو بھی ہے جاہل قاصر مقصر عن الحکم عن الجہاد جو بھی ہے یہ نماز توڑے اور دوبارہ سے نماز پڑھے، ایک رکعت جتنا وقت، اگر ایک جتنا بھی باقی نہیں آئے تو پھر یہی مکمل کرے، لیکن قبلہ رخ ہو جائے وہیں کھڑا نہ رہے پوچھ کر کے۔ اما اذا تجاوز انحراف ہو اما بین الیمین والشمال، یمین و شمال سے انحراف تجاوز کر گیا، یعنی یمین و شمال میں بھی نہیں ہے، تو عاد فی الوقت اذا التفت بعد الصلاۃ، نماز کے بعد ملتفت ہوا ہے تو دوبارہ پڑھے، چاہے جو بھی ہو، جاہل قاصر ہے، مقصر ہے، عن الجہا ہے، عن الحکم ہے، جو بھی جاہل ہے، چاروں قسمیں دوبارہ پڑھے۔ واما اذا التفت فی الاثناء، نماز کے اندر ملتفت ہوا ہے تو فإن کان بحیث لو قطعها، اگر اس کی حالت یہ ہے کہ اگر ابھی کاٹ دے، ادرک رکعت من الوقت، علی الاقل کم از کم ایک رکعت ادا کا وقت باقی ہے اور ایک رکعت پڑھ لے گا قبلہ رخ ہو کے، تو واجب القطع والاستناب، کاٹے اور دوبارہ پڑھے، وإلا اگر ایک رکعت جتنا وقت باقی نہیں ہے تو اتم صلاۃ و استقبل فی الباقی، یہ باقی نماز میں استقبال حاصل کر کے نماز مکمل کرے۔ ولا یاجب القضاء اذا التفت خارج الوقت، کہا یہ جو خارج عن الیمین والشمال تھا یہ ملتفت ہوا ہے قبلہ رخ کی طرف، نماز کا وقت گزر جانے کے بعد تو کا قضا نہیں ہے، الا یہ کہ جاہل مقصر عن الحکم، جاہل مقصر عن الحکم کو یہاں بھی معافی نہیں ہے، الا فی الجاہل بالحکم فانه یاجب علیہ القضاء، جاہل بالحکم پر قضا واجب ہے، اذا لم یکن معذورا فی جہل، یعنی جاہل مقصر۔ آپ اس مسئلے کا خلاصہ کریں کہ ہو گیا ہے آپ کے بین الیمین والشمال تو کسی پر بھی اعادہ نہیں ہے، الا جاہل مقصر پر اعادہ ہے، وقت میں بھی اور خارج وقت میں بھی احتیاط واجب بنا پر، احتیاط واجب ہے، جاہل مقصر بالحکم جو ہے اس پر اعادہ ہے، باقی کسی پر بھی نہیں ہے۔ نماز کے دوران ملتفت ہوا ہے تو آپ قبلہ رخ ہو جائے جلدی جلدی، یہ جب رخ ہو رہا ہے نا قبلہ رخ، اس وقت ذکر وغیرہ روک لے اور اس قبلہ رخ ہو جائے، یہ ختم جو بین الیمین و شمال، جو یمین و شمال سے خارج تھا پیچھے کی طرف، تو وہ نماز کا وقت باقی ہے، ہر کوئی دوبارہ پڑھے، چاہے جاہل قاصر، جاہل مقصر، حکم سے قاصر، جہاد سے قاصر، جاہل جو بھی ہے دوبارہ پڑھے، اور اگر نماز کے دوران ہے تو ایک رکعت جتنا وقت باقی ہے تو توڑے اور دوبارہ پڑھے، اور اگر وقت ختم ہو گیا ہے تو کسی پر بھی اعادہ نہیں ہے، صرف جاہل مقصر عن الحکم پر اعادہ۔ پیچھے بھی جاہل مقصر عن الحکم کو قضا پڑھوائی تھی، یہاں بھی جاہل مقصر عن الحکم کو قضا پڑھوا رہے ہیں، قضا صرف جاہل مقصر عن الحکم پر ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں پتہ نہیں چلتا اس کے موڑ کا اور کسی چیز کا، وہ اوپر نہیں ہوتا،
وہ اس طرح ہوتا ہے جب نیچے پر پہنچنے والا ہوتا ہے، اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے یہ موڑ جو ہے کاٹ رہا ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور جب اس طرح ہوتا ہے تو آپ کو سیٹ سے اٹھنے بھی کوئی نہیں دیتا، بیلٹ باندھ کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ موڑ کاٹ رہا ہے تو پھر آپ بھی قبلہ رخ ہو جائیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہو۔ آج کل وہ آ گئے سافٹ ویئر، ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فلائٹ جو ہے نا اس کو دیں گے، یہ میری فلائٹ ہے، وہ سارا نیٹ کے ذریعے سے اس کو پتہ چل جاتا ہے، وہ آپ سے پوچھے گا کہاں جانا ہے، فلائٹ نمبر سارا اس میں آ جاتا ہے، آپ کو تھوڑی سی معلومات دینی پڑیں گی، باقی سب وہ کر لیتا ہے، ایئرپورٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ وہ اگر آپ اسی وقت پہ اڑے ہیں نا جس وقت پہ اڑنا لکھا ہوا تھا آپ کی ٹکٹ پہ، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جب آپ کے موبائل پر مثلاً اتنا ٹائم ہو نا 4:30 مثلاً ہو تو صبح کی نماز کا وقت ہو جائے گا، بھائی میں کہاں ہوں گا، وہ کہے گا جی آپ کراچی سے فلاں جگہ پر، کراچی سے پہلے ہوں گے، کراچی کے بعد ہوں گے، اور اس وقت پاکستانی ٹائم کے مطابق 4:30 ہوں گے، دبئی والے ٹائم کے مطابق یہ ٹائم ہوگا، آپ یہ ٹائم جیسے ہو اس وقت آپ نماز پڑھیں۔ وہ سارا ان کا سسٹم ہے، پورے سال کا نیٹ کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ آپ کو ٹائم بتائے گا۔ تو لہٰذا وہاں پر عمرہ مشرقیہ اور یہ جھاتیاں پامن لوڑ کون سی بات ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ایسے ایسے کہ بھئی کہیں سے کوئی سرخی نظر آئے کہ بھئی صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا، تو جیسے سرخی نظر آتی ہے اس کے بعد فوراً نہ پڑی تو سورج طلوع ہو جاتا ہے، ہاں وہ جہاز ادھر ہی جا رہا ہے اور سورج ادھر آ رہا ہے، بڑی جلدی ملاقات ہوتی ہے۔ تو وہ والی جو ہے نا سافٹ ویئر اچھی ہے، مجھے وہ دی تھی کوئی یورپ سے بندہ آ رہا تھا، دین اسلام کا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ شیعہ کیا ہوتا ہے اور سنی کیا ہوتا ہے، سیاد کیا ہوتا ہے اس کو یہ سنی شیعہ کا پتہ نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے سافٹ ویئر دکھا، یہ ہے نا یہ نماز کا ٹائم بتاتی ہے، پتہ نہیں کیسا بندہ تھا۔ اچھا وہ پھر ہم سے وہ ڈھونڈو تو مل جائے گی، نیٹ پہ مل جائے گی، وہ کام کی چیز تھی، قبلہ رخ نہیں بتاتی تھی۔ اچھا المقصد ثالث ستر و ساتر و فی فصول، ستر اور ساتر کی باتیں چھپانا ہے اور کس چیز سے چھپانا ہے اس کی بات ہے، چھپانا کتنا ہے اور کس چیز سے چھپانا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جن سے آپ نے چھپایا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، ریشم کپڑے مثلا سونے چاندی کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا جیس کپڑے غصبی کپڑے وغیرہ، چھپانا کتنا ہے یہ ہے۔ تو نماز میں ستر واجب ہے، اور نماز کے توابع جو ہم نے شمار کیے تھے، نماز کے توابع نماز احتیاط یہ تابع تھی، اور بھولے ہوئے سجدے اور تشہد کی قضا جو ہے یہ تابع ہے، باقی سجدہ صاحب تابع نہیں ہے۔ اس دن بھی کہا تھا کہ سجدہ صاحب اگر کوئی جان بوجھ کر بھی انجام نہ دینا تو اس کی نماز باطل نہیں ہے، اس کی ہاں جس وقت وہ سجدہ صاحب کا وجوب ساقط نہیں ہوگا، ایک بندے نے نہیں دیا ہے تو نماز پڑھ کے دوں گا، اگرچہ واجب کھول گیا وہ اس نے ترک کیا گا اثر والی پڑھ کے دوں گا تو اب واجب پھر بھی ہے، بھول گیا ہے اور جا رہا ہے رستے میں یاد آیا گلی میں تو وہیں دے دے، سجدہ صاحب جو ہے یہ واجب تو رہتا ہے۔ اب کیا جس نے جان بوجھ کر چھوڑے گا ساری زندگی نہیں دوں گا چلا گیا اور 10 سال بعد اس کو کیا اس پر ابھی وجوب باقی ہے یہ پتہ نہیں کہ وجوب عصیان سے بھی ساکت ہو جاتا ہے، اس پر واجب ہوگا یا اس سے اللہ نے یہ نعمت چھین لی ہے۔ سجدہ صاحب نعمت ہے نا ایک عبادت جتنی یہ پتہ ہے۔ اچھا ستر صلاۃ اور اس کے توابع میں ستر واجب ہے، اور یہ ستر کا جو وجوب ہے یہ وجوب ذکری ہے،
کچھ چیزیں ابھی یہ آئے گا آگے، وجوب ذکری ہے، یہ لفظ میں استعمال ہوگا اب بار بار۔ وجوب ذکری یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کو یاد نہیں رہا، کسی بندے کو نسیان ہو گیا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ جیسے جار اور اخفات، نماز کو جاری پڑھنا یا اخفاتی پڑھنا، یہ وجوب ذکری ہے کہ یاد ہے تو واجب ہے۔ اگر بھول گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، غفلت ہو گئی ہے اور اس نے شام کی نماز اخفاتی پڑھ دیا ہے تو ٹھیک ہے، دوبارہ نہیں پڑھنی۔ پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران یاد آیا کہ یہ تو جاری ہے اور میں تو اخفاتی پڑھ رہا ہوں، تو جہاں سے یاد ہے وہیں سے جار شروع کرنا، کیونکہ ان کا وجوب ذکری ہے۔ ذکر معنی یاد رہنا، یاد ہے تو وجوب ہے، یاد نہیں ہے تو وجوب بھی۔ یہ جو شرمگاہ چھپانا جو ہے، پردہ جو ہے، خاتون کا جسم چھپانا جو ہے نماز کی حالت میں، یہ وجوب ذکری ہے۔ خاتون کو پتہ نہیں ہے اس کے کوئی بال نظر آ رہے ہیں تو اس کی نماز ٹھیک ہے۔ یاجب مال اختیار، اختیار کی صورت میں ہے ستر العورات۔ اگر اختیار نہ ہو، اکراہ ہو، کسی نے دھمکی دیا کہ تو نے مثلا خاتون سے دوپٹہ چھین لیا ہے کسی نے، اور وہ اب اس نے نماز پڑھنی دے ہی نہیں رہا، اس صورت میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اضطرار ہے، اختیار ختم کر دیا ہے کسی نے کہ دھمکی دیا ہے کہ بھائی سار پہ دوپٹہ کیا تو میں جو ہے خیر کر دوں گا، دوپٹہ ہے بھی صحیح، تو اب یہ اکراہ ہو گیا یا اختیار نے کہا، یہ واجب اختیار۔ یا مرد کو کہا ہے کہ تو نے شلوار قمیض پہن کر نماز پڑھی تو پھر تمہاری خیر نہیں، بغیر لباس کے اس نے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اکراہ ہے، یہاں اضطرار نہیں ہے، لباس اس کے پاس موجود ہے۔ یاجب مال اختیار، ستر الاولا، اختیار کی صورت میں اکراہ نہ ہو، ستر عورت واجب ہے۔ بھائی لام جو کو ناظران او کانا فی ظلم، دیکھنے والا کوئی بھی نہیں، اکیلا ہے کمرے میں، تب بھی ستر واجب ہے۔ او کانا فی ظلمت، جب پورا اندھیرا ہے تب بھی ستر واجب ہے۔ پھر صلاۃ، نماز میں، و ثواب صلاۃ، نماز کے ثواب، سجدہ کی قضا، تشہد کی قضا، نماز احتیاط جو ایک رکعت شک والا پڑھ رہا ہوتا ہے وہ احتیاط نماز ہے۔ ولا یاجب فی سجود الصاف، سجدہ صاف میں یہ واجب نہیں ہے۔ ان کا علاوہ استحباب، احتیاط مصاب یہ ہے کہ سجدہ صاف میں بھی ستر حاصل ہو۔ اذا بدت العورا، شرمگاہ جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے، لریح، ہوا چلی ہے، او غفلت، یا غفلت اس کو پتہ نہیں ہے ظاہر ہو گئی، او کانت، خاتون کی شرمگاہ، یہاں پر خاتون کا پردہ کیا ہے کہ اگر تھوڑا سا بازو والا جو ہے نا قمیض اوپر ہو گئی ہے اور کلائی سے اوپر بازو نظر آنے لگ گیا ہے تو اس کا پردہ ختم، یہ سجدے میں جاتے وقت اس نے بازو جو لمبے کے لیے نظر آ رہا ہے، یہ واجب ادا نہیں ہوا ہے، عمدن اس طرح گیا تو اس کی نماز باطل ہے۔ تو یا مرد ہے اس کی شرمگاہ نظر آ رہی ہے، ہوا چلی ہے اس کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، او کانت بادیہ من الاول، جب پہلے سے ہی ظاہر تھی اس کو پتہ نہیں تھا، نماز میں ظاہر ہوئی ہے، نماز سے پہلے ہی ظاہر تھی، واہ لا یعلم، پتہ نہیں ہے، اور نہ سے یا سترہ یا ستر بھول گیا ہے تو سال صلاح، تو اس کی نماز صحیح ہے کیونکہ یہ واجب ذکری ہے۔ وَإِذَا الْتَفَتَ إِلَىٰ ذَلِكَ فِي الْأَثْنَاءِ، نماز کے دوران پتہ چل گیا ہے تو اب تو پتہ چل گیا ہے نا، تو واجبت المبادرہ تو الی سترہ، سارے نماز کے کام وہیں روک دے، پڑھنا بھی چھوڑ دے، الحمد پڑھ رہا ہے نہیں روک دے، پہلے شرمگاہ چھپائے اور اس کے بعد وہیں سے پڑھے جہاں رکا تھا۔ الی سترہ واجب ہے، جلدی کرنا اس کو چھپائے ہوا، ساتھ اس کی نماز صحیح ہوگی کیونکہ یہ معذور تھا، جاہل تھا۔ ولاوت وجوباً لا یشتغل بشیء من الصلاۃ فی حال الانکشاف، جب تک انکشاف ہے، ظاہر ہے، تو نماز کا کوئی کام بھی انجام نہ دے، چھپائے اس کے بعد وہیں سے شروع کر دے قرات جہاں تک پہنچے، تو لہٰذا یہ واجب ذکری ہے۔ مرد کی کتنا مرد نے پردہ کرنا ہے، کہا مرد نے دو چیزیں چھپانی ہیں، اعلیٰ تناسل اور خصوصیات یہ ہے کوبل، اس کو چھپائے، اور پاخانے کا سوراخ جو ہے وہ ہے دو بول، اس کو چھپائے، بس۔ خصوصیتین اور پاخانے کے سوراخ کے درمیان جو جگہ ہے 1-2 انچ، وہ بھی چھپانا واجب ہے، وہ بھی چھپانا واجب ہے، یہی چھپانا، سمجھ آئی؟
وہ بھی چھپانا واجب ہے۔ یہ ہے مرد، وہ والا کچھا پہن لے نا جو وہ پہلوان جو ہے کشتیوں والے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بس کافی۔ اور خاتون جو ہے اس نے پھر سارا جسم چھپانا ہے، صرف وہ کلائیوں سے آگے ہاتھ کھلے رکھ سکتی ہے، ٹخنوں سے نیچے یہ پاؤں کھلے رکھ سکتے ہیں، اوپر والا نیچے والا سارا پاؤں کھلا رکھ سکتے ہیں۔ جراب پہنا ضروری نہیں ہے، لیکن جو قدمین ہیں ان کو کھلا رکھ سکتے ہیں۔ اوپر اگر پنڈلی نظر آئی تو پھر یہ نماز باقی یہ کھلے رکھ سکتی ہے، اور چہرہ جو متعارف مقدار ہے اتنا کھلا رکھ، وہ یہاں کھلا رکھ سکتے۔ عورت الرجل فی الصلاۃ، نماز میں جو عورت ہے مرد کی نسبت چھپانا واجب ہے، وہ قبول یعنی قریب اور انثیان الاتناسل اور خصیت ہیں، وہ دوبر اور جو پاخانے کا سوراخ، دونوں ما بینہما، ان کے درمیان والی جگہ جو ہے یہ بھی عورت میں داخل نہیں ہے، ان کا چھپانا واجب ہے۔ عورت المرأة فی الصلاۃ، نماز میں خاتون کا جو عورت ہے کہا جمیع بدن ہے، سارا بدن، حتی راس، سر بشار، بال بھی لمبے بال ہیں تو وہ بھی نظر نہ آئے۔ ادا الوجہ بالمقدار الذی لا یسترہ الخمار عادتاً، چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے اتنی مقدار جس کو مکنا نہیں چھپاتا، یعنی ٹھوڑی کے نیچے تھوڑی سی جگہ بھی نظر آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی پہ مکنے کا رکھنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا نیچے آیا ہوا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑی کے نیچے والی جگہ، کیونکہ عادتاً خواتین یہ جگہ نظر آ رہی ہے۔ معذر بھائی الجیب، جب وہ سینے پر آیا ہوا ہے نا مکنا، یہ نہیں کہہ رہے کہ سینے پہ ڈالنا ضروری ہے، سینے پہ قمیض ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مکنا جب وہ کرتی ہیں عادتاً نا، وہ والا مکنا جو سینے پہ آیا ہوا ہوتا ہے تھوڑا پیچھے کیا ہوا ہوتا ہے، یہ مکنے جو بازار میں مل رہے ہیں یہ والے، تو یہ جب مکنا پہنتی ہیں تو تھوڑی سے نیچے تھوڑی جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے نا، کہا ہاں آ رہی ہوگی، کہا یہ نماز میں آ رہی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، یعنی ادھر مکنا ٹھہرانا واجب نہیں ہے جہاں ہم چہرہ دھوتے ہیں نماز کے اپنے وضو کے وقت، وہ تو مثلا تھوڑی تک ہم نے تھوڑی سے واجب شروع ہوتا ہے نا، اور پیشانی کے اگنے کے وہ بال جو ہے وہاں تک، تو تھوڑی پر اب مکنے کا ٹھہرانا واجب نہیں ہے، مکنا تھوڑا نیچے بھی ہے تھوڑی سے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ عادت لا یسترہ ادا الواجب المقدار الذی لا یسترہ الخمار عادتاً لا یسترہ ما، یہ ما جو ہے لا یستر کے متعلق ہے، لا یسترہ ما ضربی علی الجیب، جب سینے پہ مکنا آیا ہوا ہوتا ہے اس مکنے کی ہم بات کر رہے ہیں، جب سینے پہ آیا ہوا ہوتا ہے تو تھوڑی تھوڑی سی نکلی ہوئی ہوتی ہے اس میں سے، تو وہ کافی۔ یہاں پر خمار سنا یہ نہیں ہے دوپٹہ جو بیلٹ پہ ہوتا ہے، دوپٹہ ہو مکنا ہو جو بھی ہو، ہمیں چاہیے کہ جلد نظر نہ آ رہے، ڈبل ہے وہ دوپٹہ ایک طرف نیچے والا یہ اور اوپر والا تو وہ ڈبل ہو گیا ہے، سنگل ہو جیسے مکنا ہے، جلد نظر نہیں آ رہے، ڈبل سنگل تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا وَإِنْ كَانَ الْآوَاتِ اسْتِبَابًا لَهَا سَاتِرٌ مَا عَدَى الْمِقْدَارَ الَّذِي يُغْسَلُ بِالْوُضُوءِ، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جتنی مقدار وضو میں دھوئی جاتی ہے نا اس کے جتنی دھوئی جاتی ہے وضو میں اس کے علاوہ والی کو چھپا لے، وضو میں دھونا ہے تھوڑی تک، اس کے نیچے تو نہیں دھونا نا، تو کہا یہ وضو والی کے علاوہ ہے نا نیچے والی جگہ اس کو چھپا لے، یہ احتیاط مستحب ہے، ورنہ نیچے تھوڑی سے تھوڑا اس کا مگنا ٹھہرا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے۔ وَأَدَى الْكَفَّيْنِ إِلَى الذَّنَدَيْنِ، ہاتھ کفین یعنی ہاتھ کلائیوں تک یہ بھی کھلے رکھ سکتی ہے، دستانے پہنا واجب نہیں ہے، جفوف واجب نہیں ہے۔ وَالْقَدَمَيْنِ إِلَى السَّاقَيْنِ، پنڈلیوں تک، قدمین دونوں پاؤں بھی کھلے رکھ سکتی ہے، جہاں سے پنڈلی شروع ہو رہی ہے اس تک جو ہے رکھ سکتی ہے۔ ظاہرہما و باطنہما، ظاہر ہو قدم کا دخنا،
ٹخنا پنڈلی میں والی ہڈی میں تو داخل نہیں ہے جس پہ آپ ہاتھ لگا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ٹخنا جو اسی میں داخل ہے، یہ ٹخنے والی جگہ جو ابھری ہوئی ہے یہ اوپر والی ہڈی ہوتی ہے. آپ ایکس رے دیکھیے گا، اوپر والی ہے تو اس کو ادھر داخل کریں، یعنی ٹخنے سے اوپر اجازت نہیں دیں گے. یہ ٹخنے والی ہڈی جو ہے یہ تو اوپر جا رہی ہے، یہیں سے ساک کہنا شروع کر دیتے ہیں اتنے تک کھلا رکھ. کبھی شلوار لمبی ہوتی ہے تو اس کوئی مسئلہ نہیں بنتا. جرابیں پہننا واجب نہیں ہے. شک اس نے چھپانا ہے، یہ ابھی چھپایا ہوا ہے، جی چھپایا ہوا ہے. سجدے میں جاؤ تو اطمینان تو پھر ہر وقت کرتے رہنا پڑے گا، لہذا شلوار لمبی ہونی چاہیے. سجدے میں بھی تو نماز ہے نا، نماز میں آپ نے اطمینان کرنا ہے کہ ساتر تام ہے، ابھی اطمینان چاہیے. تو چیک کر لینا، ایسے آدھی سجدہ کر کے دیکھ لیں. نماز والے میں چیک کرنا پہلے کر لینا. اچھا تو پاؤں کا تلوا باطن ہے اور اوپر ظاہر دونوں کھلے رکھ. ولا بد من ستر شیء مما هو خارج عن الحدود. اطمینان حاصل کرنے کے لیے ان حدود جو ہم نے بیان کی ہیں نا کہ ہاتھ کلائیوں سے آگے بھی تھوڑا پردے کو آنے دے ہاتھوں کی طرف، اور یہ جو ہم نے کہا ہے ساک پاؤں کھلے رکھ دے، ساک سے نیچے بھی زمین کی طرف بھی تھوڑا جانے دے شلوار کو. تو یہ مقدمہ علمیہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے یہ ضرور ہے. لا بد کا ہے، واجب شرعی نہیں کہا ہے. اطمینان جو ہوتا ہے وہ ضروری ہے کہا، مقدمہ علمیہ واجب نہیں ہوتا شرعاً. اچھا یہ نہ بھی کرے تو نہ کرنا تو اطمینان تو ضروری ہے. اطمینان ہم نے کہا ہے مشروط میں داخل ہونے سے پہلے شرائط کا اطمینان ضروری ہے. یہ قاعدہ یاد ہے. یہاں ہے شرط ستر، اور ستر کا اطمینان کیسے ہوگا؟ تھوڑا نیچے جانے دو تو اطمینان ہو جائے گا. صبیہ جو ابھی 9 سال کی نہیں ہوئی ہے، کمری کی مکمل نہیں اس کے، تو وہ ہے صبیہ. اس نے بھی جسم چھپانا ہے، بس 3 چیزیں وہ ظاہر رکھ سکتی ہے، سارا سر، سارے بال اور گردن. ان پر اگر نہ چھپائے بغیر مکنے کے پڑھ رہی ہے نماز تو اس کی ہو جائے گی. اب ہو جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 12 بجے پڑھی ہے نا زوال کے وقت ظہر اثر کی، اور 4 بجے یہ بالغ ہو گئی ہے، اس کے 9 سال پورے ہو گئے ہیں کمری 4 بجے، وہ والی نماز کافی ہے جو سار ننگے اس نے پڑھی. بچے کی نماز شرعی ہے، تمرینی نہیں ہے، اور اس نے پڑھ لی. تو صبیہ کل بالغہ، صبیہ جو ہے وہ بالغہ کی طرح، یعنی سارا جسم اس نے چھپانا ہے ہاتھوں اور پیروں کے علاوہ. فیما تقدم یہ اس مسئلے میں داخل ہے جو اوپر مثلا 518 آیا ہے. الا پھر راس ہے وشار راس والعنق، یہ 3 چیزیں کھلے رکھ سکتی ہے، سر کے بال اور گردن. یہ 3 چیزیں اگر ڈھانپی ہوئی نہیں ہے تو فإنه لا يجب علیہ ستر، اس پر ان 3 کا چھپانا واجب نہیں. اور یہی نماز اس کی کافی بھی ہے چاہے بعد میں بالغ ہو گئی، دوبارہ نہیں پڑھانی 4 بجے. آخری مسئلہ ستر العورہ اس طرح ہو کہ عادتاً جو دیکھنا ہوتا ہے نا وہ دیکھنا ممکن نہ ہو. عادتاً ایک دفعہ ایک بندے نے دوجاشہ پہنا اور کوئی نیچے سے داخل ہو کر اوپر کر کے دیکھ رہا ہے تو یہ عادتاً دیکھنا نہیں. کسی دوجاشے والے کو چھت پہ کھڑا کرو نا جہاں آنکھ ہے تو نیچے سے جو دیکھے گا تو اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہوگا. یہ یہاں اس کو ہم کہیں گے چھت سے تھوڑا آگے ہو جاؤ، کیونکہ عادتاً اگر کوئی دیکھے آدھی طریقے سے تو نظر آ رہا ہے سب. یا یہی دوجاشہ پہن کے کھڑا ہے شیشے کے اوپر، نیچے شلوار نہیں کرنا، شیشہ نیچے سے سب کچھ دکھا رہا ہے، جو ادھر سے گزرا تو اس کو شرمگاہ نظر آ رہی ہے، تو یہ آدھی دیکھنا ہے. تو شرمگاہ آدھی طریقے سے نظر آ رہی ہو تو اس پر واجب چھپانا. غیر عادی طریقے سے چھپانا کو کون بار سر آ سکتا ہے؟ غیر عادی طریقے سے وہ نماز مصروف ہوا اور کسی نے جو ہے نا دوجاشے کے اندر ساتھ داخل کر کے دیکھا، یہ غیر عادی، اس کا کیا؟ اذا کان المصلی واقفا علی شباک، مصلی کھڑا ہے
کھڑکی کے اوپر، اور طرف سطح چھت کی انتہا جو ہے جہاں چھت ختم ہو رہی ہے یہیں کھڑا ہے، بحیث لو کان ناظرا تحتہ، اگر کوئی نیچے سے آئے تو لرا عورت اس کی شرمگاہ نظر آ جائے، واجب ستروا من جہت تحت، نیچے والی جانب سے چھپائے، کیسے تھوڑا آگے ہو جائے، چھت میں آگے ہو کر پڑے، کنارے پہ ٹھہرنا ہے۔ اما اذا کان واقفا علی الارض، یہی بندہ وہی کچھ پہنے ہوئے چھت پہ تھا، اب وہ نیچے اتر کے زمین پہ آیا تو اب جہاں بھی کھڑا ہو جائے اس کے لیے مسئلہ نہیں۔ فلا یجب ستروا من تلک الجہہ، اب نیچے سے چھپانا اور کچھا پہننا یہ واجب نہیں ہے۔ اس جگہ وہ نماز پڑھتا تو ہم اس کو کہتے کہ شلوار پہن، الا ما وقوف علی جسم عاکس، ہاں نیچے آیا ہے تو وہ ایسے جسم پہ کھڑا ہے جو عکس دے رہا ہے، یعنی شیشے کے اوپر کھڑا ہے، تو ترا عورتہ بالنظر الیہ، آدھی طریقے سے اس کی شرمگاہ نظر آ جائے گی جو دیکھے گا۔ فإنه يجب ان ستر من تلك الجہہ، سے بھی اس پر واجب ہے کہ اپنی شرمگاہ چھپائے۔